السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ قرآن کریم کا 29واں پارہ سورۃ المزمل کی آخری آیت کا ایک حصہ اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تو کہیں سبحان اللہ۔ اس کا مفہوم یہ کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ تین باتیں ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسن اچھا قرض دو۔ یہ دو تو آپ سمجھ گئے۔ تیسرا شاید کہ آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ خدا کو قرض حسن دینا کیسا۔ قرض تو سمجھتے نا، قرضہ یہاں کیا بولتے، رین۔ ہاں رین ہے نا، تو اللہ کو رین دینا کیسا؟ کیا اللہ ہمارا رین چاہتا ہے کیا؟ یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ اپنی گفتگو ہونی زکوٰۃ پر ہی ہے، لیکن آگے ایک اور آ گیا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو اچھا رین دو، اچھا قرض دو۔ تو اللہ کیا ہمارے پیسوں کا محتاج ہے؟ ہم سن چکے ہیں کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، لیکن آپ سے کہہ رہا ہے خدا، اے بندہ نماز پڑھ، زکوٰۃ بھی دے، مال دیا ہوں تو، لیکن ہاں اس کے علاوہ اور بھی کبھی کبھی اللہ کو اچھا قرض بھی دے، جس کو قرآن نے قرض حسن کہا ہے۔ ایک یہاں ایک آیت تو سن لیجیے، قرآن کریم دوسرا پارہ سورۃ البقرہ رکو نمبر 16 آیت نمبر 245 245، اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کہیں سبحان اللہ۔ ابھی یہاں بھی آیا وہی قرض والا مسئلہ، ادھر بھی رین کا ذکر ہے، جس کو آپ کے بھاشا میں رین کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا قرض حسن، یہ آپ کا رین الگ ہوگا، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات، جس کو قرض کو یہاں رین کہتے ہیں، قرآن میں قرض۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی؟ اے اللہ، اے بندو، کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ یہ اللہ فرماتا ہے کوئی تم میں سے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی تم میں سے جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسن دے، قرض حسن دے، فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھائے، اللہ بہت گنا بڑھائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے کشائش کرتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگی اور جس کے لیے چاہے کشائش کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اب اس سب الگ الگ باتوں کو اگر الگ الگ طریقے سے تفصیل کریں گے تو پھر تو ٹائم چاہیے، لیکن پھر گفتگو اپنی اتنی ہی ہے۔ راہ خدا میں کچھ دو، اور دینے کے نام الگ الگ ہے، کبھی دینا فرض ہے، کبھی دینا واجب ہے، اور کبھی دینا نفل ہے۔ جو دینا فرض ہے، جس دینے کا نام فرض ہے، اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ کیا نام اس کا؟ ہاں، اور جس کا دینا واجب ہے اس کا نام ہے صدقہ فطر، صدقہ فطر، اور جس کا دینا نفل ہے تو یہ خیرات ہے، صدقہ ہے، عطیہ ہے، امداد ہے، یہ سب۔ تو اصلی بات تو
زکوٰۃ ہے جس کا دینا فرض ہے، لیکن یہاں ساتھ میں تو میں نے کہا بھی نا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہم نفلی صدقات کی بھی گفتگو کرتے جائیں گے قرآن ہی کے حوالے سے انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھائے۔ پہلے اللہ نے کہا ہے کوئی، توجہ ہے نا، توجہ سن رہے نا، اے سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے کوئی تم میں جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے تنگی کرتا ہے، جس کے لیے چاہے کشادہ کرتا ہے، اللہ ہی ہے جس کو بہت رزق دیتا ہے، اللہ ہے جس کو کم روزی دیتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ، آپ کو بہت پیسہ ملا، مجھ کو کم ملا، آپ کے پاس بہت مال ہے، میرے پاس مال کم ہے، تو آپ کے پاس بہت مال ہے یہ آپ کا کمال نہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ خدا کا فضل و کمال ہے۔ آپ کے پاس بہت مال ہے یہ آپ کا کمال نہیں، یہ خدا کا فضل ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، خدا جس کے لیے چاہے تنگی کرے، جس کے لیے چاہے کشائش کرے، بہت زیادہ کر دے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے۔ گویا جس کو اگر کروڑ ملا ہے تو یہ اس میں اس کا کمال نہیں ہے، اس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ کا فضل و ذرا بولے۔ میں ایک بات مثالاً آپ کے سامنے پیش کر دوں، اگر بندے کو رزق ملتا، روزی ملتی، اس کی لائق مندی کو دیکھ کر کے کہ بندہ بڑے عہدہ والا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، اس کو بہت علم ہے، اس لیے اس کا رزق خوب اس کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ میں بہت پڑھا لکھا اس لیے رزق مجھے بہت زیادہ، میں بہت پڑھا لکھا اس لیے میرے پاس بہت مال، اگر یہ سسٹم ہوتا نا تو پھر یہاں معاملہ آپ دیکھنے کو ملتا آپ کو، لیکن وہ نظر نہیں آتا ہے۔ بہت اگزامپل ہے، لیکن میں ایک تھوڑا یہیں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرہ میں، ہمارے مسلم معاشرہ میں سب سے بڑا عزت والا، عہدہ والا انسان کون سا ہو سکتا ہے؟ بتا سکتے ہیں کون؟ ہاں زور سے بولے۔ حاجی نہیں تو مکھیا، حاجی نہیں تو مکھیا۔ یہ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں حجاج کرام کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نا، لیکن نہیں، ہمارے مسلم معاشرہ میں سب سے بڑا عزت والا، ان سے بڑا مسلم معاشرہ میں کوئی عزت والا نہیں، وہ عزت والا عالم باعمل ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ایک حاجی عالم کے برابری، 1000 حاجی مل کے ایک عالم کے برابری نہیں کر سکتا۔ ایک حاجی تو چھوڑ دیجیے، 1000 حاجی مل کے، اور آج کے زمانے میں جو حجاج کرام ہے ایسے 1 کروڑ حاجی مل کے ایک عالم کے برابری نہیں کر سکتا۔ ایک حاجی تو جانے دیجیے۔ سب سے بڑا ہمارے معاشرہ میں سب سے بڑا عہدہ والا، رتبہ والا، عزت والا، مرتبہ والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی کا نائب، جس کو ہم عالم دین کہتے ہیں، اور وہ عالم باعمل ہو، ان سے بڑا مسلم معاشرہ میں کوئی عزت والا نہیں، کوئی عہدے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہی ہے، اور بہت ساری حدیثیں ہیں، عالم ہی وہ شخص ہے جن کے لیے سمندر میں مچھلیاں، مٹی میں رہنے والی چوٹیاں، آسمان کے فرشتے، اڑنے والے پرندے، یہ سب کے سب خدا کے مخلوق علماء کرام کے حق میں دعا کیا کرتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنا ٹیچر کے لیے، ماسٹر کے لیے، وکیل کے لیے، جج کے لیے، لکھ پتی کے لیے، کروڑ پتی کے لیے، ارب پتی کے لیے، حاجی کے لیے چوٹیاں، سمندر میں مچھلیاں، اللہ کے فرشتے سب دعا کرتے؟ کبھی سنا؟ حضور کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عالم ایک طرف
اور 1000 عبادت گزار ایک طرف، مگر پھر بھی ایک عالم 1000 عبادت گزار بندوں سے بہتر ہے۔ تو ہمارے معاشرہ میں سب سے عزت والا انسان کون؟ بولے ذرا، سب سے بڑا عہدہ والا، رتبہ والا، عالم دین، پکا؟ اچھا، یہ جو میں نے کہا یہ جو میں نے کہا کہ ہمارے مسلم معاشرہ میں سب سے عزت والا عالم دین ہے، اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی اعتراض ہے؟ آپ کے دل میں ذہن میں کوئی سوال ہے؟ نہیں، ایسا نہیں پاسبل، آپ میری بات سے اتفاق نہیں بھی کر سکتے ہو، شاید آپ کے ذہن میں کوئی اور ہو، لیکن اگر ہے تو ذرا بتائیے، آپ کے ذہن و فکرے میں کوئی ہے ایسا کہ جن کا عہدہ، رتبہ، جن کی عزت عالم دین سے بڑی ہو؟ بولے ذرا، ڈر لگتا کیا؟ شرماتے ہیں کیا؟ نہیں بولے پھر ذرا، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہے کوئی آپ کے نظر میں؟ ہے تو بتا دیجئے۔ نہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، اب پڑھیے گا 22واں پارہ سورۃ الفاتر میں اللہ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں خدا سے وہی ڈرتا ہے جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس۔ ایک بات اور میں کہہ دوں، ہمارے مسلم معاشرہ میں ایک شخص کو اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، جس کو ہم کہتے ہیں پیر صاحب، کیا کہتے ہیں؟ ہے نا؟ صحیح بات ہے، لیکن الف لام الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھی، پیر کی عزت کیا ہے، مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، عہدہ کیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کہیں نہیں ملے گا۔ جی، پیر سے بھی بڑا مقام عالم دین کا ہے، یس، یہ بات حق ہے، آپ نے نہیں سنا ہوگا اور بات ہے، لوگ سوچیں گے ہاں ہمارے پیر سے بڑا مقام عالم دین کا ہے۔ جی، اگر کسی کا پیر عالم نہیں ہے تو ان سے بڑا درجہ عالم دین کا ہے۔ ہاں، اگر وہ پیر صاحب پیر بھی ہے اور عالم دین بھی ہے تب رتبہ بڑا ہے ان کا، تب رتبہ بڑا ہے، لیکن اگر وہ پیر خالی ہے مگر عالم نہیں ہے تو پھر عالم سے ان کا بڑا درجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علماء کرام کے فضیلت خود قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرما دی۔ قرآن میں آپ کو پیر کے فضیلت نہیں ملے گی مگر علماء کرام کے فضیلت ملے گی قرآن کریم میں۔ کئی بار میں نے آپ کو کئی بار سنا دیا، کچھ آیتیں پڑھ کے آپ کو، 28واں پارہ ہے، 27واں پارہ پڑھ دیا میں نے آپ کے سامنے، اور اس کے بعد میں نے سورۃ الزمر آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، اس کے بہت پہلے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ عالم دین ہی کے لیے کہا گیا ہے، جس کو خدا علم دیتا ہے اس کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ پیر صاحب کے بارے میں آپ کو حدیث میں ملے گا نہ، پھر آپ کو قرآن میں آپ کو عالم کے بارے بھی ملے گا، اور قرآن میں آپ کو حدیث پاک میں بھی ملے گا۔ سب سے بڑا درجہ ہے علماء کرام کا، ہاں جو عالم ہے اور پیر صاحب ہے ان کا درجہ بھی بڑا ہی بڑا ہے، عام علماء سے پھر ان کا درجہ بڑا ہے، عام علماء کا درجہ ان سے کم ہوگا۔ سمجھ، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں؟ بالکل ایسے دیکھ رہے جیسے میں بالکل کچھ مطلب ایک بہت خطرناک ٹاپک چھیڑ دیا میں نے، ایسا تو نہیں نا؟ کوئی ٹینشن مت لیجئے گا، الحمدللہ۔ یہ جو میں نے کہا ہے نا، ہندوستان کے، نیپال کے سارے علماء کو جمع کر لیجئے، جتنے علماء ہوگا سب یہاں سامنے حاضر ہو جائے، بندہ اکیلے ان کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ بات نہیں آپ کو جو انہیں ہوا میں نہیں کہا بھائی، یہ بات ریکارڈ ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو ہوا میں نہیں کہہ دیا، یہ بات پوری دنیا میں جتنے علماء سب سنیں گے، جتنے پیرے سب سنیں گے اس کو، یہ ہوا میں نہیں کہا۔ الحمدللہ فقیر ہوائی بات کا قائل بھی نہیں، میں کہتا بھی نہیں، میرا مزاج بھی نہیں ہے بس یہ آؤ چلا چوٹ کے چلے جاؤ، ہم جو بات کہتے ہیں الحمدللہ اس کا حوالہ بھی رکھتے ہیں، جب نے قرآن پڑھ کے دیکھا۔ تو سب سے بڑا عہدہ کس کا ہے؟ علماء کرام کا۔ تو اگر عہدے کے اعتبار سے پیسہ زیادہ ہوتا، اب سوچئے علماء کی تنخواہ کتنی ہے اور وکیل کی تنخواہ کتنی ہے نا؟ آپ خود ہی غور کیجئے، پوری دنیا میں دیکھیں علماء کی تنخواہ کتنی ہے، ٹیچر کی تنخواہ کتنی ہے۔ آپ سرکاری گورنمنٹ جاب کرنے والے ٹیچر کی تنخواہ آپ دیکھیں، یہاں نہیں لیکن آپ انڈیا جائیے، جو سرکاری ٹیچر ہے 45,000 50,000
بھئی جس کو لکھنا نہیں آتا، میں نے ایسے ٹیچروں کو دیکھا، سرکاری ٹیچر ہے، اردو بھی لکھنا نہیں آتا. اجی آپ اردو کی بات کرتے، میں نے ان سے انگلش کے اسپیلنگ پوچھا تھا، وہ نہیں بتا سکا. میں خود ہو کر کے میں نے ٹیچر سے کہا تھا ایک مرتبہ صرف وہ ضرب والا حساب کرنے کے لیے، نہیں کر دے پایا. وہ ٹیچر ہے، وہ نہیں کر سکا. مگر تنخواہ 70,000، تنخواہ 70,000، تنخواہ 75,000. اگر وہ اور بڑا ہے تو تنخواہ 90,000 ہے نا. ٹیچر ہے، وکیل ہے. اور ادھر علماء کرام جن کا عہدہ مسلم معاشرہ میں سب سے بڑا ہے، ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ 15,000، 20,000، 25 انف. ہاں 10,000 ہے، 10,000، 12,000، 15,000، 17,000، 18,000، 20,000. میں سمجھ تو انف 25,000 ہے. کہیں ڈھونڈنے سے شاید ملے کہ کسی امام کی تنخواہ 30,000 ہو. آج تک پڑھنے میں تو نہیں آیا، آج تک سننے میں بھی نہیں آیا، اور آپ بھی نہیں سنیں گے، ہے نا. تو اگر عہدے کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے رزق زیادہ ہوتا تو آج پوری دنیا اسلام میں سب سے زیادہ تنخواہ کس کی؟ عالم دین کے ہونی چاہیے. مگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ. سنو، عالم ہو ٹھیک ہے، خدا عزت دے گا، مگر رزق کا معاملہ علم سے نہیں، رزق کا معاملہ خدا کے فضل سے ہے. کہے سبحان اللہ. رزق کا معاملہ علم سے نہیں، رزق کا معاملہ خدا کے فضل و کرم سے، خدا کے فضل و کرم سے. رب نے کہا خدا ہے جس کے لیے چاہے رزق تنگی کر دے، جس کے لیے چاہے خدا رزق کشادہ فرما دے. لیکن ہاں سب کو پلٹ کے پھر خدا کی طرف ہی جانا ہے. تو یہ بھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب رب خدا تم کو مال دیتا ہے تو پھر خدا کی راہ میں خداوند قدوس کو قرض حسن دو. ہے کوئی جو خدا کو قرض حسن دے؟ ایک آیت اور ہے قرآن کریم 17 سے پڑھا، سورۃ الحدید رکو نمبر 18 آیت نمبر ہے 11. اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اجر کریم، فیضاعفہ لہ اجر کریم. کہیں سبحان اللہ. یہ آپ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ خدا کی توفیق ہے، یہ میرا اس میں کمال نہیں، یہ سب خدا کا فضل ہے، اس کی مہربانیاں ہے، میرے معبود کی، میرے رب کے کرم نوازیاں ہیں کہ ہم اور آپ کو یہ 2، 3، 4 آیتیں روزانہ سننے سنانے کی خدا ہم کو توفیق عطا فرماتا ہے. یہ اللہ فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ ولہ اجر کریم. ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، اللہ کو قرض دے اور اچھا قرض، تو ان کے لیے خدا دونے کرے، بہت بڑھائے، دونے بڑھائے. فیضاعف لہ، اللہ اس کے لیے دونے بڑھا دے، ولہ اجر کریم، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے، ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. جو خدا کو قرض حسن دے گا اللہ اس قرض کے بدلے میں ڈبل عطا کرے گا. یہ اللہ نے کہا. قرآن کی آیت پہ غور کیجئے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، تو اللہ اس کے لیے بڑھائے، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا دوسرے بارے میں، اور فیضاعف لہ ولہ اجر کریم، تو اللہ اس کے لیے دونے بڑھائے. یعنی اگر آپ 10 دو تو خدا آپ کو 20 عطا کرے. یہ قرآن ہے، قرآن، اور اس کی کسی ایک لفظ پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا ہے. یہ قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو دے گا اللہ بہت بڑھا دے گا، یا ڈبل کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو 10 سے بھی زیادہ، 700 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کس کو؟ جو خدا کو قرض حسن دے گا. اب قرض حسن، علماء فرماتے قرض حسن کا مطلب ہے خدا کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ صدقہ کرنا، راہ خدا میں خوش دلی سے خرچ کرنا، صدقے کے نام پر ہو کہ خیرات کے نام پر ہو. جو بھی خرچ کریں دل میں یہ ملال رکھنے کہ یار دینا پڑتا، کیا کریں گے، آ گیا مانگنے کے لیے نہیں. جب بھی آپ خدا کی راہ میں خرچ کریں خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشی کے لیے، سب آپ کی امید سے دل کھول کر کے میں نے فقیر کو نہیں دیا، میں نے خدا کو دیا ہے، خدا کی رضا کے لیے خدا کو دیا. جو اس نیت سے دے گا قرآن کہتا ہے اللہ اس کو ڈبل عطا فرمائے گا، اللہ اس کو دونا عطا کرے گا، ڈبل عطا کرے گا. ثواب الگ جگہ،
گناہ معاف ہوگا الگ جگہ، اور دنیا ہی میں خدا اس دینے کے بدلے میں ڈبل عطا کرے گا، یہ الگ جگہ ہے۔ اس لیے جب بھی خدا کی راہ میں دینا ہو نا، کنجوسی نہ کرے، بخیلا نہ کرے۔ آپ ایک بار کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی آپ کسی غریب کی مدد کریں، لیکن اس غریب کو دیکھیں اور دے خدا کی خوشی کے لیے، اور دل کھول کر کے خوشی خوشی دے۔ چلو میں کسی کو سمجھتا نہیں، میں اللہ کی خوشی کے لیے یہ نا 500 روپے دیتا ہوں، چاہے مسجد میں ہو کہ مدرسے میں ہو کہ کسی غریب کی مدد کے لیے ہو۔ جس دن آپ نے خوشی کے ساتھ خوش ہو کر کے خدا کی راہ میں دیا نا، اس دن آپ کو خوشی بھی میسر ہوگی، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ خدا کی راہ میں دل خوش کر کے دینے سے کتنی خوشی ملتی ہے، برکت ملے گی، وہ الگ بات ہے۔ تو اس لیے رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ یہاں اچھا قرض دینے کا مطلب خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچہ کرو۔ قرض کا مطلب نہ ہم اللہ کو قرض دیں گے، ہماری کوئی حیثیت ہے اور خدا ہمارے قرض کا محتاج ہے۔ یہاں قرض حاصل کا مطلب جو بھی خدا کی راہ میں خرچ کرو تو خوش دلی کے ساتھ دل کھول کر کے خدا کی رضا کے لیے خرچہ کیا کرو۔ اب جب کرے گا تو ملے گا کیا؟ تو سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ایک صحابی، توجہ نے سننے نا، آخری بات ہے، کہیں سبحان اللہ۔ حضور کے ایک صحابی، یہ آیت جو میں نے دوسری بار میں پڑھی نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا ولا یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اس آیت کی نزول کے بعد یا پھر جو سورہ حدید کی آیت میں نے تلاوت کی، اس کے شان نزول میں جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو حضور کے ایک صحابی جناب ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ، نام کیا؟ ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارگاہ مصطفیٰ میں تھے کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ کو اگر میں قرض حسن دوں، اللہ کو اگر میں قرض حسن دوں، خدا کی راہ میں دل سے خرچہ کروں، تو کیا اس کے بدلے میں خدا مجھ کو جنت میں ویسا عطا فرمائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں دے گا۔ تو کہا میرے آقا میرے پاس 2 باغ ہیں۔ کتنے باغ ہیں؟ اور کس کے؟ کھجور کے۔ کس کے؟ کہاں پہ؟ مدینہ منورہ میں 2 باغ ہیں کھجور کے۔ ایک باغ جس میں 600 پیڑ ہیں۔ کتنے پیڑ ہیں؟ سوچے ایک کھجور کے باغ جس میں 600 پیڑ ہوگا، وہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا، کتنا لمبا چوڑا ہوگا نا۔ جناب ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے آقا آپ ہاتھ بڑھائیں۔ حضور نے ہاتھ دیا، جناب ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور کہا میرے آقا وہ باغ میرے کھجور کا جس میں 600 پیڑ ہے، اب گوار ہیں میں نے خدا کو قرض حسن دے دیا۔ خدا کو قرض یعنی خدا کے راہ میں صدقہ کر دیا میں نے۔ کتنے؟ 600 پیڑ کا باغیچہ۔ کر پائیں گے ہم؟ ہماری ہمت ہوگی؟ وہ دل تھا صحابہ کرام کا، انہوں نے تو اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن کٹا دی۔ یہ باغ کیا چیز ہے ان کی؟ یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے مسئلہ ہے۔ 500 کمائے تو بھی 50 دے نہ دے، دے نہ دے، یہ ٹینشن ہوتا ہے۔ 1000 کمائے تو بھی 50 دے نہ دے، دے نہ دے، ٹینشن لگا۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، آج بھی بہت اللہ کے لال پڑے ہیں جو دیتے ہیں، لیکن اکثروں کا حال یہی ہے۔ 500 روپے مسجد میں دینا پڑے گا۔ 500 روپیہ؟ ایسا ہے تو اب ایک کام کیجیے نا، 100 روپے لکھ لیجیے، یہیں پہ کھڑے ہو کے کہا جائے اللہ کے بندے ہیں اس برتا موڑ میں جن کے پاس اللہ نے بہت کو نوازا ہے، اگر کل کھڑے ہو کے کہا جائے اے بھائی آپ ایک جو اس مسجد کے قالین آپ کے چاہیے آپ کی طرف سے، 2 والد صاحب کہنے گا 15,000 روپیہ، نہیں ابھی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نہیں دے پائیں گے، یہ ہوگا ہمارا مزاج۔ لیکن وہ نبی کے صحابی تھے، 600 پیڑ کا باغیچہ، زندگی کی کمائی، اپنے بچوں کے گزارا کا ایک بہت بڑا ذریعہ، وہ بھی کھجور، 600 پیڑ، 6 پیڑ وہ بھی نہیں، 600 پیڑ کا باغیچہ خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ عظمت، نبی نے خوشخبری سنا دی، انہوں نے کہا تھا میرے آقا اگر یہ باغیچہ میں خدا کی راہ میں دے دوں تو کیا مجھے خدا اس جیسا باغیچہ جنت میں عطا کرے گا؟ نبی نے کہا ابو دحداء تم دے دو، خدا اس کے بدلے تم کو جنت میں ایسا باغیچہ عطا فرمائے گا۔ نبی کا فرمان ہے، دل کھول کے جو دے گا یقیناً خدا اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جناب ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے باغیچے میں
اور بغیچے کے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے, اندر نہیں گئے, بغیچے کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا اے ام الدرداء, اپنی بیوی کو کہا اے ام الدرداء, درداء کی ماں, کہا کیا جی لبیک, کہا بچوں کو لے کے بغیچے سے باہر آ جاؤ, بچوں کو لے کے بغیچہ سے باہر آ جاؤ. کہا کیوں, کہا ہم نے یہ بغیچہ خدا کو قرض حسن دے دیا ہے, یہ بغیچہ ہم نے خدا کو قرض حسن دے دیا ہے. میری بیوی ہوتی, آپ کی بیوی ہوتی تو کہتے ہو نکما کیا کیا تو نے, اب رہو گے کہاں, کھاؤ گے کیا, بچے کا ہوگا کیا, یہی کہتے. بہت کم بیوی ہو جو, لیکن ورنہ بہت کم کیا, شاید ملے نہیں, وہ جو نیک خدا کے بندی ہو شاید ان کا ہو, لیکن ہماری بیوی کا تو حال میں ہی ہوگا, یہ تم نے کیا کر دیا, یہ سب تم نے کیا کر دیا, ختم کر دیا, اب میرا کیا ہوگا. وہ ام الدرداء تھی, نبی کے صحابیہ تھی, جب ان کے شوہر نے کہا کہ باہر نکلو بچوں کو لے کر کے, یہ بغیچہ خدا کے نام پہ ہم نے دے دیا ہے, اب اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے, تو ان کی بیوی کہنے لگی مبارک ہو, بیوی کہنے لگی مبارک ہو, تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے, یہ سودا برباد نہیں ہوگا, یہ سودا انشاءاللہ کامیاب رہا کرے گا. دل ہونا چاہیے, دل, ہمارا دل ہے. ہم تو روتے ہیں پیسے کے لیے, ہمارے پاس کہیں بھی اللہ نے کروڑوں بھی دیا ہوتا ہے نا, 500 روپے دیجئے, جیب ڈھیلا نہیں ہوتا ہمارا, جبکہ خدا کا وعدہ ہے قرآن کریم کے ذریعے سے, اے خدا کے بندو دیکھو تو دیکھو خدا کی راہ میں, پھر خدا تم کو کیسا نہیں دیتا ہے. اور یہ بھی تو خدا ہی نے دیا, ہمارا ہے کیا, سب کچھ خدا ہی کا دیا ہوا ہے. اس لیے ثواب بھی کمانا چاہتے ہیں, برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں, آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, جنت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہیں, تو رب نے دیا ہے جتنا بھی, تھوڑا بہت کر کے جو بھی ہو سکے نا, جو بھی ہو سکے تھوڑا سا ہی خدا کے راہ میں دیجیے گا, اور یہی آخرت میں کام آئے گا انشاءاللہ, یہی آخرت میں کام آئے گا. اور اگر آپ کو خدا نے نوازا ہے اور آپ صاحب حیثیت ہے, اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے, تب تو زکوٰۃ دینا پھر فرض ہے آپ کے لیے, نہیں دیں گے تو سخت گناہ گار ہوں گے. اس لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس 52 تولہ چاندی کی قیمت, یا 52 تولہ چاندی, یا اتنا سونا اور چاندی ہو کہ 52 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں, یا اتنا بینک بیلنس ہو کہ 52 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں, اور 1 سال تک اپنے پاس بیلنس ہے, تو زکوٰۃ دینا لازم و ضروری ہے, دینا پڑے گا. آپ 2 مسئلے سن لیجئے زکوٰۃ دینے کے. جب بھی راہ خدا میں زکوٰۃ دیں, پیسے ہو یا کچھ بھی غلہ وغیرہ ہو, اس کو الگ کر لیں, تو الگ کرتے وقت نیت کر لے کہ یہ مال, یہ پیسہ, یہ زکوٰۃ کا ہے. اس لیے جب بھی کوئی مانگنے دے دیجئے, نیت پہلے جب بھی دیں الگ کریں, نیت کر لیں, نیت شرط ہے, بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو جب بھی آپ پیسہ الگ کریں, مال الگ کریں, نیت کر لیں یہ پیسہ زکوٰۃ کا, یہ مال زکوٰۃ کا ہے, کوئی بھی آیا اسی سے دیتے رہو, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, ہے نا. یا پھر ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ کبھی آپ زکوٰۃ دیں اور کوئی آپ سے پوچھا یہ کیا ہے, زکوٰۃ ہے کہ صدقہ ہے کہ خیرات ہے, آپ سوچنے لگے کیا کروں بھائی, زکوٰۃ لکھاؤں کہ صدقہ لکھاؤں کہ خیرات لکھاؤں, اور اسی سوچنے میں آپ کا ٹائم جا رہا ہے نا. تو آپ نے دے دیا اور پھر کہا کہ کیا دیے, اور سوچنے لگے کہ کیا دیا, اس کے بعد آپ نے کہا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یعنی مال اگر آپ دے, کوئی پوچھے تو فوراً کہہ سکے یہ زکوٰۃ کا مال ہے, اس طرح سے زکوٰۃ کا پیسہ الگ کرنا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سال بھر میں 10 روپیہ, 20 روپیہ, 50 روپیہ, 100 روپیہ, 500 دیتے رہے, اور جب سال کا آخری وقت آیا تو آپ نے کہا جتنا دے سب زکوٰۃ, جتنا دے دیا سب زکوٰۃ, نہیں ہوگی, ادا نہیں ہوگی, وہ چلا گیا. نفلی میں, خیرات وغیرہ میں سب زکوٰۃ دینے کے لیے پہلے نیت ہوگی. آپ خرچہ کرتے رہے, کوئی نیت نہیں ہے, اور آپ بعد میں کہتے جو میں دے دیا سب زکوٰۃ, نہیں ہوگا. زکوٰۃ دینے کے لیے نیت پہلے ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ خرچ دیتے رہے, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. خرچ کر دیا اس کے بعد میں آپ نے نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تیسرا مسئلہ, جب بھی آپ کسی کو زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ کہنا لازم نہیں, یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ بول کے دینا چاہیے, نہیں بولیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جس کو بھی زکوٰۃ دے, فقیر ہے, بس خالی ہے کہ وہ حقدار ہونا چاہیے. حقدار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بغیر حقدار کو نہیں, انہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. حقدار آیا, اس کو زکوٰۃ دے دیے, بنا بولے آپ کے نیت ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, دے دیے, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بغیر کہے دیں
بہتر یہی ہے تاکہ پتہ نہیں لینے والا مجبور ہے وہ زکوٰۃ لینا چاہنا آر محسوس کرتا ہے، پتہ نہیں کیا محسوس کرتا ہے، اس لیے بول کے دینا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آج آخری بار یاد تو ہو گئی ہوگی، چھوٹی صورت یاد تو ہو ہی گئی نا. آج آخری بار پڑھ لیں انشاءاللہ. کل سے عطیات یاد کریں گے، اس لیے کہ نماز کے لیے قل اللہ تو آپ کو شاید یاد ہی ہوں گی پہلے سے، ان آیتیں یاد ہوگی، الحمد للہ کب یاد کر لیا پھر قرآن یاد کر لیے. تو 4 رکعت کے لیے 4 صورت آپ کی ہو گئی. اب بقیہ صورتیں بعد میں ادا کریں، یاد کریں گے. کل سے انشاءاللہ ثنا، اس کے بعد عطیات یاد کریں گے، اس لیے کہ عطیات واجب ہے تو پہلے اس کو یاد کر لیں. دعائے قنوت واجب ہے، اس کو یاد کر لیں، پھر واپس صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار اور پڑھ لیجیے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الفاتحہ. بسم اللہ.